الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 3 جمادی الاخری جسے عرف عام میں جمادی ثانی بھی کہہ دیا جاتا ہے 1446 ہجری بمطابق 6 دسمبر 2024 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ میرے سامنے اس وقت میں قرآن کریم کا 28واں پارہ سورۃ الجمعہ کی 9ویں آیت کریمہ ہے جس میں مالک کائنات نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں نماز جمعہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، اور آپ غور فرما لیں کہ اس دن کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے نام پر مالک نے پوری سورت نازل کی ہے، اور یہ دن بڑا بابرکت دن ہے۔ اور اس آیت کریمہ سے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر بتدریج آگے ہم بڑھتے جائیں گے۔ پہلی بات ہے، اس آیت کریمہ میں اذان کی بات ہوئی ہے۔ وہ کون سی اذان ہے کہ جس کے ہوتے ہی خرید و فروخت چھوڑنی ہے، کاروبار چھوڑنا ہے، مصروفیات چھوڑنی ہے، معاملات کو چھوڑنا ہے اور ذکر کی طرف آنا ہے، دوڑنا ہے۔ وہ اذان جمعہ جو ہو چکی، یعنی جمعے کی پہلی اذان جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی، اس سے مراد پہلی اذان ہے، دوسری اذان نہیں ہے جو عربی خطبے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ جو ہو چکی یہ اذان ہے کہ جب وہ اذان ہو جائے تو اب صرف نماز کی طرف دوڑنا ہے، ذکر کی طرف چلنا ہے، جمعے کے خطبے کی طرف چلنا ہے۔ تو خطبہ وہ جو عربی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو سارے معاملات کو چھوڑ کر کے اپنے اس اللہ کے ذکر کی طرف آنا ہے۔ نمبر 2، اس آیت کریمہ میں دوڑنے کا کہا گیا، تو دوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ پیدل چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئیں، یا موٹر سائیکل پوری سپیڈوں پہ چلاتے ہوئے آ جائیں، یا کار میں بیٹھے ہیں تو اس کو اڑاتے ہوئے آ جائیں، مطلب یہ نہیں ہے۔ عجلت، جلدی، کوشش، بس اسی کی کوشش کرو کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو بس مسجد میں آنے کی، مسجد میں کی طرف دوڑنے کی جلدی کرو۔ مراد اس سے یہ ہے، کوئی یہ نہ لے لے کہ دوڑنے سے مراد وہ دوڑنا ہے، ٹھیک ہے، جلدی آنے سے یہ ہے۔ نمبر 3، اس آیت میں نماز جمعہ کی فرضیت یعنی خرید و فروخت وغیرہ دنیاوی مشاغل کی حرمت اور سعی یعنی نماز کے اہتمام کا وجوب ثابت ہوا، اور خطبہ بھی ثابت ہوا۔ تو ذکر سے مراد بھی یہاں خطبہ ہی ہے کہ جو ذکر کی طرف دوڑنے کی بات ہوئی ہے، آنے کی بات ہوئی ہے، اس سے مراد جمعہ کا خطبہ ہے، وہ عربی کا خطبہ۔
جس میں عمومی طور پہ بھی لوگ آتے ہوئے دیر کرتے ہیں۔ ویسے یہ جو ہم بیان کرتے ہیں اصل میں بیان وہی ہے جو عربی کا ہے، اور کئی مرتبہ میں نے نیت کی ہے کہ میں نے وہ خطبے میں ہم کیا پڑھتے ہیں وہ میں آپ کو اس کا ترجمہ خلاصہ بتاؤں کہ جو عربی میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ کسی جمعے کا ہم موضوع بنائیں گے کہ وہ جو عربی میں ہم پڑھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ جو وہاں احادیث بیان کی گئی ہیں، جو وہاں قرآن کی آیات بیان کی گئی ہیں، ہر جمعے کو جو دہرائی جاتی ہیں، ہمیں پتہ تو چلے نا کہ اس میں ہے کیا۔ تو انشاءاللہ کبھی موقع بنائیں گے، اس پر بھی کلام کریں گے۔ تو یہ جو بیان میں کر رہا ہوں یہ علماء نے پھر عوام کی سہولت کے لیے، عوام کی سہولت کے لیے کہ چلو جمعے میں آنے والا بندہ جو آ کر کے بیٹھے گا تو وہ کچھ باتیں سن لے تاکہ قرآن و سنت کی طرف اس کی رغبت ہو جائے۔ تو بہرحال جمعۃ المبارکہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ کی طرف آئے تو وہ 12 ربیع الاول شریف تھا، اور جمعہ کا 12 ربیع الاول شریف تھا، اور پیر شریف کا دن تھا جب حضور مقام قباء میں جلوہ گر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ آج اس مقام پر جامع مسجد قباء بنی ہوئی ہے، تو قباء کے مقام پر حضور آئے۔ یہ پیر کا دن، اور پیر سے لے کر کے منگل بدھ جمعرات تک حضور نے یہاں قیام فرمایا۔ پھر یہاں قیام کے بعد حضور آگے بڑھے تو آگے وہ مقام ہے بنی سالم بن عوف کا، ان کی وادی ہے، اس کے درمیان آپ نے پڑاؤ کیا، اور اسی مقام پر جمعے کا وقت ہوا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جمعہ اسی مقام پر ادا کیا۔ آج عربوں نے وہاں پر جامع مسجد جمعہ کے نام سے بنا رکھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کی زیارت کا موقع بھی نصیب ہوا اور اس کی برکتیں بھی لوٹنے کو ملی۔ تو وہ جو مقام ہے جامع مسجد جمعہ جہاں ہے، اسی مقام پر ہے کہ جہاں حضور نے پہلا جمعہ ادا فرمایا ہے۔ اب آپ سنیے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اصحاب نے بھی جمعہ پڑھا، اور کریم آقا علیہ السلام نے جمعے کے فضائل پر بے شمار احادیث بیان فرمائی ہیں، جن میں سے میں آپ کے سامنے امام مسلم کی حدیث نمبر 854 رکھنا چاہتا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، راوی ابو ہریرہ ہیں، کہتے حضور نے فرمایا، بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوا ہے جمعہ کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی میں انہیں جنت سے اترنے کا حکم ہوا، اور قیامت بھی اسی دن میں قائم ہوگی۔ یعنی جمعہ اتنے فضائل کا مرکز ہے، اتنی فضیلتوں کا حامل ہے، اور اتنی ترغیب حضور نے اس کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ لیکن جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں جوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے ہم دور ہوتے گئے تو جمعے کی طرف بھی ہماری توجہ کم ہوتی ہوئی چلی گئی، نمازوں کی طرف توجہ کم ہوئی، جمعے کی طرف توجہ کم ہوئی، نیکیوں کی طرف بڑھنے کی طرف توجہ ہماری کم ہوئی۔ اور یہ توجہ کم ہونے کے محرکات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ بنیادی طور پر غور کیا جائے تو کاروبار تو اپنی جگہ مسلم ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے لیمٹ ہے اس کے کاروبار کی، ڈیوٹی کی ایک لیمٹ ہے، دکان پہ بیٹھنے کی ایک لیمٹ ہے، کام کرنے کی ایک لیمٹ ہے، اور دورانیہ ہے اس کا، ڈوریشن ہے، ٹائم ہے اس کا، اس ٹائم کے مطابق ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، ڈیوٹی سے آنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کثیر وقت ایسا ہے کہ جو ہم برباد کرتے ہیں، اور وہ برباد لغو کاموں میں کرتے ہیں، فضول کاموں میں کرتے ہیں۔ ان کاموں کے اندر نہ تو دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ کوئی آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، بربادی وقت ہے، بربادی وقت۔ لیکن جمعے کے فضائل جب ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یقین فرمائیے ہمارا ذہن بن جانا چاہیے کہ جمعہ عام دنوں کی طرح نہیں ہے، تمام دنوں کا سردار جمعۃ المبارکہ ہے۔
آئیے میں دوسری حدیث کریم آقا علیہ السلام کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کو ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1637 نمبر پہ بیان کیا گیا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، روایت فرماتے ہیں سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک پڑھنے کی کثرت کرو کہ یہ دن مشہود، یعنی اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے گا وہ میرے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کا ایک مسئلہ حل کیا۔ عرض کی جانے کائنات موت کے بعد بھی؟ ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے روزی دی جاتی ہے۔ تو بریلی کے امام سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان، جن کو عرف عام میں ہم کہتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب بارگاہ رسالت میں عرض کی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ واللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی قسم، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو خود حضور نے بیان کیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام کو زمین پر حرام کر دیا کہ زمین کھائے۔ ہاں، بلکہ حضور کے غلام بھی ایسے ہیں کہ جن کے جسم قبر میں جانے کے بعد بھی سلامت رہتے ہیں، قبر میں جانے کے بعد بھی ان کے جسموں میں تغیر تبدل نہیں ہوتا، ان کے جسم بھی صحیح و سالم رہتے ہیں۔ تو بہرحال کریم آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھ رہا ہوں فضائل جمعہ کے اعتبار سے۔ دو حدیثیں آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی، تیسری حدیث بھی پڑھ رہا ہوں، اس کو بھی ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1084 میں بیان کیا گیا ہے۔ کریم آقا کے صحابی ہیں ابو لبابہ۔ یہ ابو لبابہ وہی ہیں کہ جہاں مسجد نبوی علی صاحبہ صلاۃ السلام میں ریاض الجنہ میں استوانہ لبابہ ہے، جہاں وہاں پر ان کے ساتھ خاص نسبت ہے کہ ان کو وہاں پر کسی وجہ سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راز فاش کرنے کی وجہ سے انہوں نے خود کو اپنے آپ کو وہاں باندھا، پھر آیہ کریمہ اتری اور ان کی معافی کا اعلان ہوا، تو پھر انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضری دی۔ بہرحال وہ بات کسی اور طرف چلی جائے گی۔ یہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اسی دن یعنی جمعہ کے دن آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، اسی میں انہیں زمین پر اتارا، اسی میں انہیں وفات دی، اور اس میں ایک ساتھ ایسی آتی ہے جس میں جو سوال اللہ سے کر دیا جائے مالک کائنات اسے عطا فرماتا ہے، حرام کا سوال نہ کیا جائے۔ نمبر 5، اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ، دریا ایسا نہیں کہ جو جمعے کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ آپ نے غور فرمایا کہ یہ دن اتنی برکت والا، اتنے فضائل والا کہ ساری انسانیت کے باپ کو اسی دن میں دنیا میں بھیجا ہے، اسی دن جناب والا وہ جنت سے یہاں پر آئے ہیں، اسی دن وہ تخلیق کیے گئے ہیں، اسی دن اتارے گئے ہیں، اسی دن ان کی وفات ہوئی ہے، اور اسی دن ایک ساتھ ایسی آتی ہے جس میں جو دعا کرو حرام کے علاوہ مالک قبول فرماتا ہے۔ اسی دن میں مالک کائنات نے قیامت کو قائم کرنا ہے، اور یہ جو دن ہے عید الاضحیٰ عید الفطر سے بھی بڑا دن ہے۔ اب غور فرمائیں، عید الاضحیٰ جسے ہم بقرہ عید کہتے ہیں، عید الفطر جسے ہم چھوٹی عید کہتے ہیں،
اب چھوٹی عید میں اہتمام کیا ہوتا ہے، بڑی عید میں اہتمام کیا ہوتا ہے، تو اس سے بھی بڑا دن جو ہے وہ جمعہ ہے، اس سے بھی بڑا دن جو ہے جمعہ ہے۔ تو جمعے کے دن اہتمام زیادہ کرنا چاہیے، جمعے کے دن زیادہ جناب والا توجہ کرنی چاہیے۔ جمعہ کا دن جو ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور آپ نے غور فرمایا کہ دنوں کے اندر جن دنوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے سب سے زیادہ فضیلت جمعے کے دن کی ہے۔ راتوں میں جن راتوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت والی رات شب قدر ہے۔ تو راتوں میں شب قدر اور دنوں میں جمعۃ المبارکہ۔ تو یہ جمعۃ المبارکہ کے فضائل میں نے آپ کے سامنے احادیث رکھی ہیں۔ آئیے میں چوتھی حدیث آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، جس کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء کی 3 جلد میں، حدیث کا نمبر ہے 3629 نمبر حدیث کا نمبر ہے، اور جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت فرماتے ہیں، جو جمعے کے دن یا جمعہ کی رات میں، یعنی شب جمعہ، جمعرات کا دن گزار کر کے جو رات آتی ہے اس رات میں، یا جمعہ کا دن جیسے یہ چل رہا ہے غروب آفتاب تک، فرمایا اس میں جو بندہ اس میں مرے گا اسے عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر لگی ہوگی کہ یہ بندہ شہید ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال مرنا ہر بندے نے ہے، مرنے سے انکار نہیں ہے، کھا کر پلاؤ کور میں، گمراہ ہوئے کیوں زور میں، جانا نہیں کیا گور میں، مرنے سے کیا انکار ہے، جو سوتے تھے افلاک میں مل گئے سب خاک میں، ہے موت سب کی طاق میں، کیا مرنے سے انکار ہے؟ تو مرنے سے انکار تو نہیں ہے۔ کریم مالک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مالک جب موت کا وقت قریب آئے تو جلوہ حبیب بھی نگاہوں میں بسا ہوا ہو، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، آقا جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ تو کریم مالک کی بارگاہ میں دعا بندے کو کرنی چاہیے، میرے کریم جب موت آنی ہے برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو میری التجا ہے مالک جب موت آئے جمعہ کا دن ہو، وہ بھی مسجد کے اندر حالت سجدہ میں ہو، اور بندے کی روح نکل جائے، بندہ عذاب قبر سے بھی بچ جائے گا، جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائے گا، بندہ حساب و کتاب سے بھی بچ جائے گا، شہیدوں کی مہر بھی لگ جائے گی، پھر بندے کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے یہ بشارت بھی عطا فرمائی ہے۔ اب جمعہ کے دن جو ساعت ہوتی ہے، وہ جو گھڑی ہوتی ہے جس میں جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، بزرگوں نے 2 ساعتیں لکھی ہیں، 2 مقام لکھے ہیں، 2 وقت لکھے ہیں جمعے کے دن۔ ایک وقت تو وہ ہے کہ جب منبر پر خطیب خطبہ پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس سے لے کر جماعت کے ختم ہونے تک، نماز کے ختم ہونے تک، یہ وہ ساعت ہے کہ جس میں جو دعا کی جائے اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس میں حرام کے علاوہ دعا کی جائے، بعض لوگ ہوتے ہیں حرام کی بھی دعا کرتے رہتے ہیں اور وہ دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے حیا کرتے ہوئے حرام نہیں مانگنا چاہیے، اس سے حلال کی دعا جو کرے اللہ قبول کرتا ہے۔ تو بزرگوں نے دوسرا وقت لکھا ہے، دوسرا وقت وہ ہے کہ جو آخری ساعت جمعے کی ہے، مثال کے طور پر عصر کی نماز سے لے کر کے مغرب کے غروب آفتاب تک، یعنی اس دن کا جو غروب ہوگا یعنی آج کا، تو غروب آفتاب تک یہ جو ساعت ہے یہ اس میں دعا جو بندہ کرے اللہ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ جو بندے ٹینشن کا رونا روتے رہتے ہیں، جو بندے بیماری کا رونا روتے رہتے ہیں، جو روزگار کی کمی کا رونا روتے رہتے ہیں، ان کے لیے بڑا قیمتی وقت ہے
کہ وہ نماز عصر پڑھنے کے لیے آئیں اور مسجد میں بیٹھ جائیں، ذکر و اذکار کرنے لگ جائیں، اور غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کر دیں۔ اور یہی جمعے کا وہ دن ہے کہ جو جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کریم جل والا اس پر رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، فقر و فاقے سے نجات بھی عطا فرما دیتا ہے، اور بھی بڑے سارے فضائل اس کو نصیب ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ جمعے کا دن ہے کہ جب بندہ جمعے کے دن اپنی ماں یا باپ یا دونوں میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرے۔ دونوں انتقال کر گئے تو دونوں، ایک انتقال کر گیا تو ایک، وہ ان کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جائے، سورہ یاسین پڑھے تو حدیث کے مطابق، مفہوم حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث کے مطابق اللہ کریم اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ ایک اور بھی بڑی پیاری حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 935 میں بیان کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کو آیا، خطبہ سنا چپ رہا، اس کے لیے ان گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی جو اس نے جمعہ اور دوسرے جمعے کے درمیان کیے، اور ان کے علاوہ مزید 3 دن گناہوں کی بخشش، صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جس نے کنکری چھوئی اور اس نے لغو کیا، یعنی خطبہ سننے کی حالت میں اتنا کام بھی لغو میں داخل ہے، کنکری پڑی ہو تو اسے بھی ہٹا نہیں سکتے۔ یعنی جب خطبہ ہو رہا ہو عربی والا تو وہاں نہ موبائل کی طرف توجہ کرنی ہے، نہ تسبیح پڑھنے کی طرف توجہ کرنی ہے، نہ کسی کو ادھر کرنا نہ کسی کو ادھر کرنا ہے، یکسوئی کے ساتھ اللہ کے حضور بیٹھنے کا، اور پھر 2 زانوں بیٹھ جائیں تو خطبہ سنیں تو مالک کریم جل والا اس کے جمعے سے لے کر جمعے تک 3 دن حضور نے فرمایا مزید اس کے گناہوں کی اللہ بخشش کر دیتا ہے۔ اور یہ صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں، ویسے نہیں معاف ہوتے، اللہ چاہے تو ویسے بھی کر دے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 2760 نمبر حدیث ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنتی ہونا لکھ دے گا۔ نمبر 1، جو مریض کی عیادت کرنے جائے، مریض کو پوچھنے جائے۔ نمبر 2، جنازے میں شرکت کرے۔ نمبر 3، روزہ رکھے۔ نمبر 4، جمعہ کو جائے۔ نمبر 5، غلام آزاد کرے۔ تو یہ 5 چیزیں جو کرے گا اللہ کریم اس کو جنت کی بشارت عطا فرما دے گا۔ ایک مرتبہ کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم میں کون ایسا ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا آقا میں نے رکھا ہے۔ کون ایسا ہے جس نے آج مریض کی عیادت کی ہے؟ حضور میں نے کی ہے۔ کون ایسا جو جنازے میں گیا ہے؟ حضور میں گیا ہوں۔ کون ایسا جس نے صدقہ کیا ہے؟ حضور میں نے صدقہ کیا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس میں یہ عادات ہوں گی اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال یہ 4 باتیں تو ہم کر سکتے ہیں جمعے کے دن، مریض کی عیادت بھی کر سکتے ہیں، اگر کوئی جنازہ آ جائے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، ہاں نفلی روزہ بھی رکھنا جائز ہے، پھر 7 جمعرات کا ملا لیا جائے یا ہفتے کا ملا لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال رمضان شریف قریب آ تو رہا ہے تو نفلی روزوں کی طرف بھی کچھ بندے کو توجہ کر لینی چاہیے۔ پیر کا رکھ لیں یا جمعرات کا رکھ لیں، یا جمعہ اور ہفتے کا رکھ لیں، جمعرات اور جمعے کا رکھ لیں، یا ہر ماہ کی 13، 14، 15 کا رکھ لیں، یعنی کچھ نہ کچھ نفلی عبادت کی طرف توجہ کرنی چاہیے تاکہ بندہ فرض عبادت سے پیچھے نہ رہ پائے۔ اب آئیے جمعہ کی نماز کے فضائل کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور جو جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا، کثیر تعداد میں لوگ ایسے ہیں کہ جمعہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جمعے کے دن تو ان کا زیادہ کاروبار چمکتا ہے، جمعے کے دن ان کی مصروفیات زیادہ ہوتی ہے، اور کھیل کود والوں کی بھی مصروفیت بڑھ جاتی ہے، جمعے کے دن فضول کام کرنے والوں کی مصروفیت بھی بڑھ جاتی ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے ہمارا
کہ نہ وہ فضول کاموں کی طرف بڑھتا ہے، نہ کام کرتا ہے، نہ کھیل کود کرتا ہے۔ جمعے والے دن انہوں نے ٹکا کے سونا ہوتا ہے، اتنا سونا ہوتا ہے کہ جمعہ بھی نکل جاتا ہے بندہ پھر بھی سوتا ہی رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دینی جمعے کا ہوتا ہے سونے کا۔ تو یہ سب لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو جمعہ چھوڑتے ہیں اور جمعے میں سستی کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی دیر ارشاد فرمائی ہے، اب غور سے سماعت کیجئے گا۔ امام مسلم نے 2 مقام پر یہ حدیث لکھی ہے، ایک مقام حدیث نمبر 40 ہے، ایک مقام میں 865 نمبر حدیث لکھی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ یا اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ اب کریم آقا کا فرمانا، لوگوں جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، لوگوں جمعے کو ترک کرنے سے باز آ جاؤ، لوگوں جمعے میں غفلت کرنے سے باز آ جاؤ، لوگوں اپنے کاروبار کو موقوف کر کے جمعے کی پہلی اذان ہوتے ہی مسجد کا رخ کرو اور مسجد کی طرف آؤ، اللہ کے حضور سربا سجود ہو جاؤ، نہیں تو کیا ہوگا، دلوں پر مالک مہر کر دے گا۔ جب مہر کر دے گا تو پھر اس دل کے اندر ہدایت کا داخل ہونا ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہے ہدایت کی راہیں کھول دے، تو بہرحال مہر اس پہ لگ جائے گی۔ دوسری وعید حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، معجم کبیر کے 2 مقامات پر یہ حدیث ہے، 170 نمبر حدیث کا ہے اور 422 نمبر حدیث کا ہے۔ میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے کسی عذر کے بغیر 3 جمعے چھوڑے وہ منافقین میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ کو اور مجھے غور کرنا ہے، صرف آپ کو اور مجھے ہی غور نہیں کرنا، میں نے بھی اور آپ نے بھی اپنے گھر میں بھی جائزہ لینا ہے۔ صرف گھر میں ہی جائزہ نہیں لینا، آپ نے اور میں نے اپنے آفس میں بھی جائزہ لینا ہے، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اپنی گیدرنگ میں، اپنی کمپنی میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں بھی جائزہ لینا ہے کہ جمعہ کون چھوڑ رہا ہے۔ 3 جمعے چھوڑنے والے کو منافقین میں شامل کیا جا رہا ہے۔ تو اگر یار میرا ہو اور ہو منافقوں میں، مجھے تو وارے نہیں ہے، دوست میرا ہو اور ہو منافقوں میں، مجھے کہاں وارے ہے، اور وہ ہو منافقوں میں اور گھر میں ہمارے پل رہا ہو، روزی روٹی وہاں کر رہا ہو اور جمعے بھی چھوڑ رہا ہو، اور ہمارے کان پر جو تک نہ رینگے کہ جناب یہ جمعہ نہیں پڑھا، جناب یہ بیٹے نے جمعہ نہیں پڑھا، جناب بڑے بیٹے نے جمعہ نہیں پڑھا، چھوٹے نے نہیں پڑھا، بھئی کیوں نہیں پڑھا؟ پوچھنے کی ہمت پیدا کیجئے اور پوچھنے کی طرف توجہ کیجئے، اور پوچھنے کے لیے بالکل ہمتن توجہ سے کام لیجئے کہ جمعہ چھوڑنے کی اتنی وعید ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت میں جمعے کو جلدی جلدی آنے کی طرف حضور نے توجہ دلائی، اور قرآن کریم کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 90 میرے سامنے ہے۔ مالک کائنات فرماتا ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ ارشاد فرمایا، اور نیکیوں میں جلدی کرتے تھے، نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور بڑی رغبت سے، بڑے ڈر سے پکارتے تھے، اور ہمارے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔ یہ ایمان والوں کا وصف بیان ہوا ہے، جب نیکی کا کام ہو، نیکی کی بات ہو تو پھر ٹال مٹول نہیں، آئیں بائیں شائیں نہیں، جلدی سے جلدی کوشش کر کے جمعے کی نماز کی طرف آ جائیں، نماز کی طرف آ جائیں، 5 وقت کی نماز کی طرف آ جائیں، دین کی طرف مائل ہو جائیں، دین کے کاموں میں لگ جائیں۔ دنیا کے کام تو چلتے ہی رہتے ہیں، بندہ مر جاتا ہے، کام پھر بھی ختم نہیں ہوتے۔ تو بہرحال آج میں نے سورۃ الجمعہ کی حوالے سے آپ سے آیت نمبر 9 کی کچھ تفسیر بیان کی ہے، اور اس حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، کچھ احادیث بھی رکھی ہیں، بزرگوں کے اقوال بھی رکھے ہیں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو جمعہ کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں، اپنے احباب میں بھی اس کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرشوں کا مالک ہماری حتمی بخشش فرما دے اور جمعے کی نماز میں دلچسپی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔